مکہ سے فکر و فن علم کی انجمن فضل محبوب رب سایہ پنجہ قوم کی آبرو اور ملت کا دھن اے علی چمن 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 اے علی. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء یقول الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا. میں فقیر بارگاہ قادری و بارگاہ طیبہ محمد شفیق الرحمن عزیزی مصباحی خادم افتاء و قضا نیدرلینڈ، ابھی نماز عشاء کے بعد آپ کا ایپ اور اس میں چند مضامین دیکھا تو ایک بیک میرے دل و دماغ میں حضور خطیب البراہین راضی زماں رہبر شریعت پیر طریقت عالم ربانی حضرت علامہ مولانا صوفی مفتی محمد نظام الدین صاحب قدس سر العزیز کی یادیں تازہ ہو گئیں، کیونکہ بچپن ہی سے ہم نے حضرت کو دیکھا اور جب کچھ ہوش ہوا تو کان ان کی پرنور اور براہین و دلائل سے جکڑی ہوئی تقریروں سے اس قدر محظوظ ہوئے کہ آج بھی اس کی لطافت اور اس کی حلاوت دماغ کے گوشے میں موجود ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ حضرت آنکھیں بند کیے ہوئے اسٹیج پر سامنے تو ٹھاٹھے مارتا ہوا عوام کا مجمع میں سمندر ہوا کرتا تھا، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ کسی نے بھی مجمع میں سے یہ کبھی دیکھا ہو کہ 2-4-5 منٹ حضرت کسی طرف، چاہے دائیں طرف یا بائیں طرف یا سامعین کی طرف دیکھے ہوں، بلکہ آپ کی نگاہ ہمیشہ جھکی ہوتی تھی، اور جس ترنگ میں اور عالم کیف میں آپ تقریر فرماتے، وہ تقریر کیا ہوتی بلکہ وہ کہہ لیجیے گلدستہ آیات قرآنی اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہکتے ہوئے ایسے پھول ہوتے کہ مشام جاں معطر ہو جاتی. محسوس یہ ہوتا کہ قرآن و حدیث سے جو معرفت کے چشمے پھوٹ رہے ہیں، حضرت خطیب البراہین لوگوں کو سیراب کر رہے ہیں. پوری زندگی میں اس طرح کی تقریر اور کہیں سننے کو میسر نہ ہوئی. مجھے یاد پڑتا ہے جمدہ شاہی دارالعلوم کی طرف سے بھی، اور گاؤں میں بھی جب کسی کے ہاں کوئی تقریب ہوتی، بڑی تقریب ہوتی، تو حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ضرور مدعو کیا جاتا. یہی وجہ ہے کہ کئی بار وہ حضرت تشریف لائے، اور جب وہ نہیں تشریف لاتے
تو مجھے جہاں تک یاد پڑتا کہ حضرت مفتی عنایت احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لاتے تھے، وہ بھی بڑے اپنے طرز کے ادیب تھے اور خطیب تھے۔ حضرت صوفی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تقریر و واعظ میں جو طرز ایجاد فرمائی تھی وہ بہت ہی نرالی، کیونکہ زبان اس قدر صاف اور بیان اس قدر واضح اور سلجھا ہوا ہوتا، اور مستزاد اس پہ یہ کہ قرآن پاک کی جس آیت کو پڑھتے تو 12 نمبر سورت اور اس نام کی بھی وضاحت، اور یہ نہیں بلکہ صفحہ اور اس صفحے کا نمبر بھی، اور آیت کے نمبر کے ساتھ ساتھ صفحے کی وضاحت بھی ہوتی، اور حدیث سے جب آپ حوالہ دیتے تو کتاب اور مصنف کا نام حدیث کی پوری عبارت جلد و صفحہ کے ساتھ، بلکہ بعض دفعہ نہیں اکثر وقت سطر سطر کی بھی وضاحت فرماتے، اور یہ بھی فرماتے کہ یہ کتاب کس مطبع میں چھپی ہے اور اس کا بھی حوالہ۔ تو اس طرح سے شہادتوں اور دلیلوں سے مزین فرما کر کے گفتگو فرماتے کہ آپ کی بات پتھر کی چٹتی، اور سننے والا آپ کی حلاوت بیان سے اس قدر مگن ہو جاتا کہ دل یہی چاہتا کہ حضرت بولتے رہیں اور ہم سنتے رہیں۔ چمن